اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے پر افسوس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں اور ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان کو نعمت سمجھنے لگیں اور اعمال کو نعمت سمجھنے لگیں، علم کو، ذکر کو، تبلیغ کو نعمت سمجھنے لگیں، تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں کہ اللہ تیرا فضل ہے، تو ہمیں مدرسے میں آنے کی توفیق دے، اے اللہ تیرا فضل ہے، تو ہمیں خاتمہ میں آنے کی توفیق دے، اے اللہ تیرا فضل ہے، تو ہمیں تبلیغ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو دین بڑی نعمت ہے، اس کے بعد ساری نعمت نعمت ہے، اور دین نہیں ہے، نعمت نہیں ہے، تو پھر ساری نعمتیں زحمت ہیں، عذاب ہے۔ جتنا بھی مال ہوگا، جتنی بھی دولت ہوگی، اتنا ہی پکڑ ہو، اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اور دین ہے، اسلام ہے، سنت ہے اور شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بدلی ہو جائے ہیں۔ آخرت میں غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں، بعض روایتوں میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں، غریب مالداروں سے۔ مالدار وہ جو دیندار ہیں، ان مالدار سے غریب دیندار 500 برس پہلے، تب پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے اور سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہتے ہیں نعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب چلی جاتی ہے تب پہچانی جاتی ہے۔ ابھی گزر چلتا ہے، ہوا آ رہی ہے، لائٹ چل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، تو اس نعمت کا احساس نہیں، جیسے ہی لائٹ بھاگے گی اور کولر بند ہو جائے گا اور اندھیرا ہو جائے گا، پتہ چلے گا وہ پسینہ آنا شروع ہو گیا، اب دل نہیں لگ رہا، مجھے صرف جلدی ختم کر دو، اندھیرا ہو گیا، جلدی کر دو، تو اپن کی حالت کا معلوم ہو جائے، مقصد ہو جائے گا، اور اس کی حالت جو معلوم ہوگی جو بلب ہو جائے گا، فیوز ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم ابھی پانی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور نہر نہا رہے ہیں اور ادھر ادھر بہا رہے ہیں، جیسے ہی پانی ختم ہو گیا ٹنکی کے اندر پانی گر رہے ہیں، وضو کا بھی پانی نہیں ہے، وضو کا بھی پانی نہیں ہے، کھانے والی کیسے بنے گا، چائے کیسے بنے گی، اب معلوم ہوگا پانی کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ سارے کام اٹک گئے، نہ وضو کر سکتے، نہ وضو کر سکتے، نہ کھانا بنا سکتے، نہ چائے بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا کہ پانی نہیں ہے، موٹر ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا، نعمت جب چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، جب مر جائیں گے تب پتہ چلے گا وہاں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے کہ ہم علم کی زندگی قدر کریں۔ تو یہ خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ اللہ والے جن ہزار کتابیں لکھی، انہوں نے فرمایا کہ خانقاہ کا مطلب یہ نہیں کہ آؤ اور چلے جاؤ، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں اور کیا ہے۔ خانقاہ کا مطلب یہ کہ آ کر بتاؤ شیخ صاحب کو، بتاؤ شیخ صاحب کو کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، میرا ذکر میں دل نہیں لگ رہا، میرا توبہ استغفار میں دل نہیں لگ رہا، میرے اندر غصہ بہت ہے، بار بار میں گھر والوں سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، اور میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر وہ بیماری ہے۔ اب شیخ اکبیر بتائیں گے کہ بھائی غصے کا علاج یہ ہے، میں غصے کا علاج کروں، غصے کا علاج یہ ہے اللہ کے غصے کو اس کے اوپر کو یاد کرو کہ اللہ اگر ہم پر غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے تو ہمیں حرام کو برباد کر دیں، تو غصہ ہو جائے اور اللہ کے شیطان نے ٹھیک کرو۔ کہا ایک صاحب نے اللہ کے رسول میری زبان گھر والوں کو بہت سکتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ زبان کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار سے نہ چلے، استغفار کرو، استغفار کرو کہ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہاری زبان کو نرم کر دے گا، گھر والوں کے ساتھ تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، استغفار کرو۔ اللہ کے نبی علاج بتاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے خانقاہ کا کہ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ابتدا کرو۔